اس کی عظمت سے، اس کی شان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس کی عظمت اللہ کے قرآن نے بیان کی ہو، اس کی عظمت کے کیا کہنے، جس کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو، اس کی شان کے بھی کیا کہنے۔ میری مراد جس کو اولاد والد کے نام سے پکارتی ہے، جس کو باپ بھی کہا جاتا ہے، ابو بھی کہا جاتا ہے، اور چھوٹے ہوتے جو پیار سے جو سب سے پہلے الفاظ ادا بچے کی زبان سے ہوتے ہیں، ان میں ایک باپ کا نام بھی ہے۔ یاد رکھیں، والد وہ عظمتوں کے لائق شخصیت ہے کہ جو مقام اللہ نے والد کو دیا ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے جائے۔ باقی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی شعبوں میں یہ ہوتا ہو کہ یہ آگے چلا گیا تو کیا بنے گا، یہ مجھ سے زیادہ یہ اس کو ترقی مل گئی تو کیا بنے گا۔ واحد یہ والا جو ہے، اگر باپ کسی بھی اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہوگا، اس کی خواہش ہوگی کہ میرا بیٹا مجھے جتنی ترقی نہ کرے بلکہ مجھ سے بھی زیادہ آگے ہو۔ یہ ایک باپ ہی کر سکتا ہے۔ یہ باپ کا دل اپنی اولاد کے لیے اتنا زیادہ وسیع ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے آگے بڑھنے کی خواہش اس کے دل میں ہر وقت رہتی ہے۔ اپنے بیٹوں کو، چاہے باپ غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گھر میں فاقے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو اللہ نے اولاد دی ہے، وہ والد چاہے وہ دہاڑی اس کی لگتی ہے یا نہیں لگتی، چاہے وہ کسی فیکٹری یا کسی اعلیٰ مقام پہ ہے یا نہیں، قطع نظر اس چیز سے اپنی اولاد کے لیے پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا تو شہزادہ ہے۔ حالانکہ شہزادوں والی اس کے گھر میں بات تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک باپ کی ایک دعا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا، بڑا ہو کے بڑا آدمی بنے گا۔ باپ چاہے سارا دن جھڑکے کھاتا رہا ہو باس سے، لیکن اپنی اولاد کے لیے اس کے یہی ہوتا ہے کہ میں اس کو تعلیم دلواؤں گا، اور جو اس دنیا کے مصائب میرے اوپر ہے میری اولاد پہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک باپ ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رضا اللہ الا برضا والدین، کہا لوگوں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ یعنی اللہ خوش ہو جاتا ہے جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے جس کی امی، جس کے ابو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہ واقعہ تو آپ نے اکثر اوقات سنا ہے کہ حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے آمین آمین کی پکار لگا رہے ہیں۔ ان میں ایک آمین یہ بھی تھا، جبرائیل علیہ السلام نے دعا دی کہ یا اللہ، جس کے بوڑھے ماں باپ اولاد کی زندگی میں مل جائیں، کہا کہ اگر یا رسول اللہ وہ ان کے پاؤں دبا کے، ان کا ماتھا چوم کے، ان کی خدمت کر کے ان کا دل خوش کرتا ہے، کہا اگر وہ جنت حاصل نہ کر سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا بدبخت ہی کوئی نہیں کہ جس کو اللہ نے زندگی میں، جس کی ماں ہو، جس کے والد ہو اور اولاد کو اللہ نے ایک مقام پہ پہنچایا ہو، کہا کہ تب بھی اس کی اگر خدمت نہیں کر سکتا اور خدمت کر کے اس کا ماتھا چومے، پاؤں چومے اور اس سے طرح طرح کی خواہشیں پوچھے اور اس کو پوری کرے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کی خدمت کر کے اور خدمت کرے اور وہ جنت بھی نہ پہنچ سکے۔ ایک شخص تھا،
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو والد ہے وہ جب کبھی آتا ہے مجھ سے پوچھے بغیر چیزوں کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، پیسے بھی جتنے چاہیے ہوتے ہیں وہ لے لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے، تو حضور میرے والد کو سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلا لیا اور بلا کر کہا کہ بھئی تیرا بیٹا تیرے بارے میں یہ شکایت کر رہا ہے کہ تو جب چاہے اس کے پیسوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیرے بیٹے کا یہ کہنا ہے کہ میرے والد ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھ سے پوچھ لیا کریں، مجھ سے پوچھے بغیر ہی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب والد کی ہچکی بن گئی، کہا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی کچھ گزارشات ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا؟ کہا کہ آقا ایک وقت وہ تھا میں اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر گلیوں میں گھماتا تھا، ایک وقت وہ تھا خود گھوڑا بن جاتا تھا اور اپنے بیٹے کو گھوڑا بن کے میں سواری کروایا کرتا تھا۔ آقا ایک وقت وہ بھی تھا کہ میرے تن پہ کپڑے ہوں نہ ہوں میں اپنے اس بیٹے کے چاہ میں نے پورے کیے ہیں۔ آقا میں کچھ کھاؤں یا نہ کھاؤں میں اپنے بیٹے کو بڑا کچھ کھلاتا رہا ہوں۔ آقا میں اس کے لیے میں نے بڑے جتن کیے ہیں، اگر اس کو نیند نہیں آتی تھی تو آقا قسم لے لے مجھ سے مجھے بھی نیند نہیں آتی تھی۔ آقا میں نے کبھی اپنا نہیں سوچا، سب کچھ اس کے اوپر میں نے نچھاور کر دیا۔ آقا کہ میں کیا کروں، مجھے آج کبھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہا جب یہ چھوٹا تھا میں تو بغیر ضرورت پہ ہی اس کو نچھاور کرتا تھا۔ حضور جب اس کی گفتگو سن رہے تھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ آپ نے پھر یہ حدیث ارشاد فرمایا کہ انت و مالک لابیک، کہا کہ اے صحابی تیرا مال کیا چیز ہے؟ کہا انت تو خود بھی و مالک اور تیرا مال لابیک تیرے باپ کا ہے۔ کہا تیرا مال تو مال رہا، کہا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی جو دعا ہے اولاد کے لیے، باپ کی دعا جو اولاد کے لیے ہے، فرمایا وہ ایسے ہے جس طرح نبی کی دعا اس کی امت کے لیے ہوتی ہے۔ جس طرح نبی کی دعا اپنی امت کے لیے رد نہیں ہوتی، اسی طرح ایک باپ کی دعا بھی اپنی اولاد کے لیے وہ رد نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں باپ جو ہے بوڑھا بھی ہو جائے، اس کی نظر پہلے دن سے لے کر جب اس کے گھر میں اللہ نے چاند جیسا بیٹا دیا تھا، وہ مٹھائیاں بانٹنے سے لے کر اور بیٹے کے بڑا ہونے تک ایک ایک پل باپ کو یاد ہوتا ہے۔ آج اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ماڈرن ہو جاتی ہے، آج باپ کے زبان سے وہ ماڈرن لفظ یا انگلش کے جو ورڈز ہیں وہ اگر اس کا تلفظ ٹھیک نہ ہو تو باپ کے کہے پہ ہم ہنستے ہیں۔ یہ باپ ہی تھا جس نے انگلی پکڑ کے اپنی اولاد کو چلایا، اور وہ اس کو وہ منظر بھی یاد ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ باپ بعض اوقات بار بار پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا آج اپنے قدموں پہ چلا ہے کہ نہیں چلا ہے۔ وہ آسرے سے چلتا ہے، باپ تب بھی خوش ہوتا ہے جس دن وہ بغیر آسرے کے، بغیر چارپائی کے سہارے کے بیٹا چلنا شروع ہوتا ہے، باپ کا دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آج بغیر سہارے کے چلا ہے۔ آج اسی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ آج جب بیٹا اپنے قدموں پہ چلا ہے، آج وہی قدم جب بڑے ہوئے، جن قدموں نے چلنا سکھایا، انگلی پکڑ کے سکھایا، آج جب وہ اولاد بڑی ہوئی، آج باپ کے آگے بولتے ہوں گے، باپ کا دل کتنا چیر چیر ہو جاتا ہوگا۔ باپ کے آگے جب باپ بلاتا ہوگا، اور خاص طور پر وہ منظر بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے گھر میں باپ بوڑھا ہو چکا ہے، ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اولاد بڑی ہو چکی ہے، آج کوئی پروفیسر ہے، آج کوئی ڈاکٹر ہے، آج کوئی فورمین، آج کوئی بڑا ہے، آج کوئی ترقی والا ہے،
اتنا بھی نہیں کرتے کہ اپنے بوڑھے باپ سے مشورہ کر لیں، لیکن یہ وہی باپ ہے جو کل کو اپنے گھر کے فیصلے کیا کرتا تھا، یہ وہی باپ ہے جو اپنے گھر کے فیصلے جس کے بالکل ٹھیک تھے اور تجرباتی روشنی میں فیصلے کیا کرتا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا، آج باپ کا تجربہ بڑا ہے، آج باپ کی وہ عمر زیادہ ہوئی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا ان مشوروں میں باپ کو بھی بٹھاتے، ان کو بھی سے مشورہ بھی کیا جاتا۔ لیکن آج 4 بیٹے بیٹھے ہیں، اگر کوئی کہتے یار ابا جی سے بھی پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابا جی سے کیا پوچھنا ہے، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب عقل ان کی ساتھ نہیں دیتی۔ یاد رکھیں، عقل ساتھ نہیں دیتی وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ان کا ذہن اتنا تیز چل رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی میری اولاد ہے جن کے لیے میں نے دھکے کھائے تھے، اور یہی میری اولاد ہے کہ میں اپنے مالک سے اپنی اولاد کے لیے میں جھڑکے کھاتا رہا، اپنی اولاد کے لیے میں پتہ نہیں کتنے جتن کرتا رہا۔ میں اکثر ان والدین کو بھی جانتا ہوں کہ جو اگر گھر سے نکلیں اور اولاد اگر فیس مانگ لیں کہ پاپا آج اسکول کی میڈم نے کھڑا کیا تھا، باپ یہ نہیں کہتا کہ میں دوں گا نہیں، وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ آج شام کو دے دوں گا۔ شام کیا، وہ سارا دن ریڑھی لگاتا ہے، اگر اس کی فیکٹری میں اس کو تنخواہ نہ ملے، منہ لٹکائے وہ واپس آ جاتا ہے، جا کر وہ اسکول کی انتظامیہ سے منت بھی کرتا ہوگا، کس لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کئی جو بوڑھے والدین ہیں وہ مزدوری 8 گھنٹے نہیں کرتے، 10 گھنٹے کرتے ہیں، 12 گھنٹے کرتے ہیں۔ وہ جو بوڑھا والد ہے اس کی خوشیاں کیا تھی؟ اس کی خوشیاں تو ماند پڑ گئی ہیں۔ لیکن اگر اپنے کندھے پہ کوئی ایسے بوڑھے بھی میں نے دیکھے ہیں جو اپنے کندھوں پہ مختلف چیزوں کو اٹھاتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں اور کندھوں پہ بوجھ لادتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرتے۔ چلے جوان ہو، ذہن میں یہ آتا ہے یہ جوان ہے، ان کے ذہن میں کوئی فیوچر ہوگا، کوئی پلان ہوگا، لیکن جو بوڑھا والد ہے جس کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، اگر وہ 14 گھنٹے یا 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے نا، تو فرق اپنی ذات کے لیے نہیں وہ کرتا ہوگا، وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ کسی کی اگر دکھ کھول کے اگر ہم بیٹھ جائیں، پوچھنا شروع کر دیں، وہ ضرور کہے گا میری بیٹی جوان ہے اس کے لیے کرتا ہوں، یا میرا بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے اس کی فیس دینی ہے اس لیے میں ڈبل ڈیوٹی کرتا ہوں۔ آج وہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی فیس بھرنے کے لیے ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے۔ آج وہ باپ جس کی بیٹیاں جوان ہیں وہ ڈبل اور ٹرپل ڈیوٹی کرتا ہے، سنڈے ہوتا ہے گھر نہیں جاتا، ڈبل مزدوری کرتا ہے۔ کیا اگر اس سے پوچھا جائے کیا بات ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس لیے میں زیادہ وقت لگاتا ہوں۔ یہ باپ یہ چیز کیا ہے؟ اپنی جان کے لیے تو یہ کچھ نہیں کرتا، سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، لیکن جب اولاد بڑی ہو جائے، باپ ایک جگہ پہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں مدرسے پڑھتا تھا بادامی باغ عثمان غنی چوک میں، تو میرے والد کو کہ فروٹ کی ریڑھی لگاتے تھے، اور وہ جب بادامی باغ جو فروٹ منڈی وہاں پہ جاتے تھے، پورا پل کراس کر کے اپنے شاپر میں 4-5 جو کیلے اور 3-4 جو سیب لاتے تھے، اور مجھے جو بٹھا کر مجھے کھلاتے تھے، میں کیوں نہ ان کے گن گاؤں۔ وہ احسان فراموش اولاد ہو جاتی ہے کہ جب وہ ایک ترقی پہ جاتی ہے اور اس کو ماضی یاد نہیں رہتا۔ دوستو کوئی بھی ہے، یہ تو میں نے اپنی کہانی آپ کو سنائی ہے آپ کو کہ میرا والد اتنا پل کراس کر کے، وہ پل کراس کر کے اپنے ہاتھ میں شاپر وہ 3-4 کیلے نہیں لاتا تھا، اس کے ذہن میں یہ ہوتا تھا میرا بیٹا اس مدرسے میں پڑھ رہا ہے، یہ پڑھے گا اور کل کو اللہ کرے یہ کسی جگہ پہ بیٹھ کر دوسروں کو نصیحت کرنے والا بھی بن جائے۔ میں اس باپ کی عظمت کیسے بھول جاؤں جو ایک چپل پہن کے اور وہ شاپر لے کے ایک ریڑھی لگا کے جس نے مجھے عالم دین بنایا، اور آج اس جگہ پہ مجھے بٹھایا، میں آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں ہر گھر کی کہانی الگ الگ ہے۔ کسی کا بیٹا شادی میں، سب سے زیادہ شادی میں جتنی بیٹے کو خوشی ہوتی ہے اس سے بڑی باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ آج باپ بوڑھا ہو چکا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح ہم چھوٹے تھے باپ ہمیں شہزادوں کی طرح رکھتا تھا، جب اگر کوئی پوچھا جائے ہمارا ماتھا چومتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، ہمیں شہزادہ کہتا تھا۔ آج ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھنا چاہیے تھا، ہمیں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھنا چاہیے تھا۔ آئیں ایک اور کہانی آپ کو سناتا ہوں۔
اور یہ کہانی تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے، اور جس کو مولانا روم نے بھی لکھا ہے، کہا 4 بیٹے تھے اور ایک بوڑھا باپ تھا، اور ہر کوئی اپنے کام کاج میں مصروف رہتا تھا۔ جو چھوٹا بیٹا تھا وہ یہ تکتا رہتا تھا کہ باپ جو ہے اب اس کی خدمت میں کمی آ رہی ہے۔ اب باپ چارپائی کے ساتھ چارپائی بن چکا تھا، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے باقی بھائیوں کو بلایا، کہا کہ آؤ یار کوئی ڈیوٹیاں ہی سر انجام دیتے ہیں۔ سارے بھائیوں نے کہا بھائی میں تو صبح فیکٹری جاتا ہوں، میں تو کام پہ جاتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میرا تو آفس کا ٹائم ہے، میرا تو یہ ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی میں نے اس لیے نہیں آپ کو بلایا، ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک کام کرتے ہیں، کہا کہ جو والد کی خدمت کرے گا، جو باپ کی خدمت کرے گا، کہا کہ اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو باقی تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ باپ تھا، اس کی کوٹھی بھی تھی، اس کی کار بھی تھی، بڑا کچھ تھا۔ باقی جو تھے بڑے خوش ہو گئے۔ کہا کہ دوبارہ کہو، اگر ہو سکے تو لکھ لیں، تم نے کہا کیا ہے؟ کہا میں نے کہا سیدھی بات کہی ہے، بھئی جو والد کو اپنے گھر میں رکھے گا، جو ان کی خدمت کرے گا، جو ان کو دوائی لا کے دے گا، جو ان سے پیار کرے گا، جو ہمتن اس کا خیال رکھے گا، فرمایا کہ اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ باقیوں نے کہا منٹل آؤ ہم سے سائن کرواؤ، یہ تو بڑی اچھی آفر ہے۔ وہی ہوا، بیٹا تھا سارا دن ڈبل ٹرپل ڈیوٹی کر کے، کام کاج کر کے، سارا دن وزن اٹھا کے باپ کی دوائیوں کے پیسے بھی پورے کرتا، اور رات کو جب آتا تو اپنے ابو کے لب بھی دھوتا اور خشک کرتا، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو کھانا بھی کھلاتا، اور پاؤں میں بیٹھ جاتا۔ کہتا کہ ابا جی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے تھا وہ آپ کا پیار چاہیے، مجھے آپ کی الفت چاہیے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کوٹھی کہا مجھے نہیں اس کی ضرورت ہے، مجھے تو بابا جی مجھے وہ دکھ اس بات کا ہے کہ کل آپ مجھ سے جب جدا ہو جائیں گے، یہ چارپائی خالی میرے دل کو چیر دے گی، میں جب آپ کی کرسی دیکھوں گا میں پریشان ہو جاؤں گا۔ یہ باتیں ہوتی رہی، روزانہ ہوتی رہی۔ وہی ہوا کہ ایک دن قضائے الہی سے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی باپ کو دفنا کے واپس نہیں آئے تھے، بیٹھے تھے۔ کہا کہ ایک بھائی جو تھا وہ ورقہ لے کے آ گیا، کہا سارے رشتہ دار بیٹھے ہیں یار، پھر پتہ نہیں کب اکٹھے ہونا ہے، ایسے کرو جو تم نے کہا تھا جو باپ کی خدمت کرے گا وہ اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ کہا میں نے یہی کہا تھا۔ کہا پھر لکھ دو یہاں پہ کہ تمہیں حصہ نہیں ملے گا۔ کہا میں اپنے قول پہ پکا ہوں۔ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا۔ سارے رشتہ دار ہنسے کہ یہ پاگل ہے، اس کو کوٹھی نہیں چاہیے، اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں چاہیے۔ کہا اس کے پاس ہے کیا؟ لیکن وہ اللہ کا شکر کر کے وہ بیٹھ گیا، شکر کر کے بیٹھ گیا۔ وہی ہوا، ابھی چند دن گزرے، اور یہ کہانی تفسیر ابن کثیر کی آپ کو سنا رہا ہوں، کسی جنتری کی نہیں سنا رہا ہوں، کوئی گاڑیوں میں بکنے والی کتاب میں سے نہیں سنا رہا ہوں، آپ کو کہانی اس کی سنا رہا ہوں جو مفسر قرآن ہے۔ ابن کثیر جو قرآن پاک کی تفسیر ہے اس کی کہانی سنا رہا ہوں۔ کہا کئی دن گزرے، وہی ہوا ایک خواب آیا۔ اب خواب میں یہ آیا کہ جاؤ ایک درخت ہے اور اس کے نیچے ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے اور اس میں تمہارے لیے 20 درہم ہے، وہ لے لو۔ اس نے خواب میں پوچھا، کہا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے لیکن کثرت ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کثرت ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ کئی ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کی تنخواہ 2 لاکھ ہوگی لیکن 20 تاریخ آتی ہے وہ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے وہ کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے۔ اور کئی ایسے بھی ہوں گے جن کی تنخواہ 40,000 ہوتی ہوگی، جب مہینہ پورا گزرتا ہوگا بیوی کہتی ہوگی میں نے اس میں سے بھی بچا کے دے دیے ہیں۔ کثرت ہونا بات نہیں ہے، برکت ہونا بات ہے۔ برکت میں ہی عظمت ہے، کثرت میں برکت نہ ہو وہ کثرت نہیں رہتی۔ تو کہا اس میں برکت نہیں ہے، تو کہا مجھے نہیں چاہیے۔ اگلا دن پھر آیا، خواب آیا۔ اب خواب میں پھر آیا کہ جاؤ درخت کے نیچے 10 درہم پڑے ہوئے لے لو۔ کہا برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، 10 درہم میں لے لو۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ اگلا دن پھر آیا اور کہا کہ 2 درہم پڑے ہیں۔ کہا یہی بات مجھے بتاؤ برکت ہے کہ نہیں ہے؟ کہا اس میں بڑی برکت ہے۔ صبح اٹھے درخت کے نیچے گئے، تھیلی پڑی تھی، 2 درہم تھے، گھر لے کے آ گئے، بازار چلے گئے۔ بازار میں ایک مچھلی فروش اعلان کر رہا تھا، کہا جس نے 2 مچھلیاں ہیں 2 درہم کے لینی ہے لے لو۔ دل میں خیال آیا کہ کئی دن ہو گئے ہیں
گھر میں مچھلی نہیں پکی، گوشت نہیں پکا، چلے 2 دنوں میں اس کا آتا بھی کیا ہے، چلے 2 مچھلیاں لے لیتا ہوں۔ 2 مچھلیاں اس نے لے لی، گھر لے آیا، بیوی کو کہا کئی دن ہو چکے ہم نے مچھلی کا گوشت نہیں کھایا، ایسے کرو مچھلی پکا دو۔ اس نے جب سینہ چاک کیا مچھلی کا تو اس میں موتی تھے، دونوں مچھلیوں میں موتی تھے، موتی نکلے، دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہوئے۔ وہ موتی لے کے سنیاری کی دکان پہ گئے، اس نے کہا کہ یہ نایاب موتی تو کبھی ہم نے تکے ہی نہیں۔ پورے بازار میں جتنے جو سنیارے تھے انہوں نے موتی تکا، کہا کہ اس کی قیمت بادشاہ لگا سکتا ہے۔ بادشاہ کے پاس وہ ایک موتی لے کے گیا، وہ جو بیٹا تھا جو باپ کا خیال کیا کرتا تھا، وہ جو بیٹا تھا جس نے کچھ نہیں لیا، باقی بھائیوں کو اپنے کاروبار کی فکر تھی، اس کو فکر تھی تو اپنے باپ کی دوائیوں کی فکر تھی، باقی بھائیوں کو اپنے اوقات کی فکر تھی، اس کو فکر تھی تو اپنے باپ کا جو اولاد کے ساتھ جو وقت گزرا تھا وہ اس کو ماضی یاد آتا تھا۔ موتی جو نکلا، اب بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ کو موتی دکھایا، بادشاہ کو اس موتی کی قدر پتہ تھی۔ اس نے کہا کتنے پیسے لوگے، بتاؤ تمہیں 100 درہم چاہیے، کہا نہیں۔ بات بڑھتی رہی یہاں تک کہ فیصلہ یہ ہوا 30 خچروں کے اوپر، کہا جتنا سونا آتا ہے اس کو دے دو، 30 خچروں کے اوپر۔ پھر اس نے کئی دنوں بعد بادشاہ نے پیغام بھجوایا، کہا کوئی اور موتی بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہے۔ کہا اب بتاؤ کتنے پیسے لوگے، 30 خچروں پہ لاد دوں؟ کہا نہیں، پہلے مجھے بھی قیمت کا پتہ نہیں تھا، اب تو قیمت کا پتہ چل گیا ہے نا۔ بات بڑھتی رہی، 60 خچروں پہ موتی جو قیمت ہے وہ لگی، اور سونا اب 90 خچر کے اوپر جو سونا تھا اس کے گھر میں پہنچا۔ اب خچر آ رہے تھے، سب کو وہ کہہ رہا تھا، کہا میں وہ ہوں جس کے نے باپ کا خیال کیا تھا، میں وہ ہوں جس نے باپ کے پاؤں کو دھو کے پیا تھا۔ لوگوں میرے پاس کچھ نہیں تھا، بس باپ کا خیال کرتا رہا۔ آج دیکھو لوگوں نے گمان کیا کہ ایک اس ملک میں ایک بادشاہ سب سے امیر تھا، دوسرا امیر تھا تو وہ بیٹا تھا جو باپ کی عظمت کا خیال کیا کرتا تھا، جو باپ کے بڑھاپے پہ خیال کیا کرتا تھا۔ آج ہماری اولاد کو کیا، آج ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہم پروفیسر ہو چکے ہیں، ہم ڈاکٹر ہو چکے ہیں، ہم انجینئر ہو چکے ہیں، ہم تو 12 14 اور 16 پڑھ چکے ہیں، ہم نے تو پری FSC کی ہے، ہم نے تو پری میڈیکل پڑھا ہوا ہے، انجینئر پڑھی ہوئی ہے، ہم تو اتنا پڑھے ہوئے ہیں، ہمارا باپ تو کچھ نہیں پڑھا۔ دوستو یاد رکھیں، باپ چاہے کچھ بھی نہ پڑھا ہو لیکن باپ کی عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے کہ اللہ خوش نہیں ہوتا جب تک باپ خوش نہیں ہوتا۔ اور آئیں میں آپ کو ایک حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک ہو بہو وہی الفاظ جو امام بہقی نے روایت کیے ہیں، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں میں آپ کو سناؤں گا، اور یہ سنیں۔ اور وہ جو اولاد ہے جس کے بوڑھے ماں باپ ہیں وہ قدر کر لیں، آج ان کے پاس موقع ہے، نہیں تو ان سے پوچھیں جن سے یہ قیمت جدا ہو چکی ہے۔ آج ان سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کہ آج بیٹا بڑی ترقی کر چکا ہو لیکن ہو سکتا ہے باپ قبر کی آغوش میں سو گیا ہو، آج ہو سکتا ہے باپ کی بیٹے کی جیب میں پیسے ہوں لیکن باپ کی عظمت یا باپ کا وہ جو قیمتی ہیرا تھا ہو سکتا ہے اس سے چھن گیا ہو۔ امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اخبرنا ابو منصور احمد بن علی دماغانی رضی اللہ تعالی عنہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فرمایا ما من والد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت الا کتب اللہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اولاد نیک ہو، سب اولاد کے لیے بھی نہیں کہا، بارین کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہا جو نیک اولاد ہے، ینظر الی والدیہ، کہا جو اپنے والدین کو دیکھے۔ حضور تو ہم تو روز دیکھتے ہیں، اپنے والد کا چہرہ دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، لیکن آئے الفاظ نے آگے کہا الا کتب اللہ بکل نظرۃ، کہا نظرۃ رحمت، پیار سے دیکھے اپنے ابا جی کا چہرہ، نظرۃ رحمت، کہا رحمت والی نگاہ سے دیکھنا ہے، پیار سے دیکھنا ہے، خندہ پیشانی سے دیکھنا ہے،
مسکرا کے دیکھنا ہے، اور آپ کی پریشانیاں ٹینشنیں ہیں اس کو ایک طرف چھوڑ کے دیکھنا ہے۔ نظرات رحمتن، رحمت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ حضور دیکھ لیا پیار سے، پھر کہا بکل نظراتن حجتن مبرورتن، کہا پیار سے تم دیکھو، تیرا ابا بڑا خوش ہوگا۔ اللہ اس خوشی کی وجہ سے اللہ ایک حج کا ثواب بیٹے کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ ایک ڈیجٹ بھی چینج نہیں کر رہا ہوں میں، ایک لفظ بھی چینج نہیں کر رہا۔ حج بندہ اتنے پیسے لگا کے جاتا ہے، پھر آتا ہے، اور اس حاجی صاحب سے پوچھا جائے حاجی صاحب قبول ہے جو کر رہا ہے جی؟ وہ کہتا ہے کہ بیٹا کر تو آیا ہوں، لیکن اس کو پتا ہے قبول ہے کہ نہیں قبول ہے۔ لیکن میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا حج نہیں حجتن مبرورتن، فرمایا مقبول حج اللہ اولاد کے حصے میں دے دے گا۔ صحابہ بھی صحابہ تھے، درائے رحمت جوش میں تھا، کہا قال وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، حضور میں تو کام پہ جاؤں گا تب بھی تکوں گا، کھانا کھانے آؤں گا تب بھی تکوں گا، شام کو آؤں گا تب بھی تکوں گا، رات کو بیٹھوں گا تب بھی تکوں گا، جب موقع ملے گا تب بھی تکوں گا۔ صحابہ تھے 100 مرہ، کہا حضور میں تو گن کے 100 دفعہ اپنے باپ کے چہرے کو رحمت سے دیکھوں گا، 100 دفعہ دیکھوں گا۔ سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال نعم، اے تسی دیکھن والے بنو، اللہ ہر رحمت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے ایک ایک حج نامہ اعمال میں لکھتا جائے گا۔ حج سال بعد آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور میں 100 دفعہ، حضور نے فرمایا قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں تم دیکھو جتنی دفعہ دیکھو گے، اور آگے فرمایا اللہ اکبر واطیب، اور کہا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کہا جتنی دفعہ دیکھو گے، لیکن فرق غصے نہ نہیں دیکھنا، ٹینشن نہ نہیں دیکھنا، تم پریشان ہوگے تمہارا باپ بھی پریشان ہوگا، کہا رحمت سے دیکھنا ہے، تم مسکرا کے دیکھو گے تیرا باپ بڑا خوش ہوگا، خوش تیرے باپ نے ہونا ہے، اللہ حج لکھ رہا ہے۔ اور آئے آخر میں قرآن پاک کی، مجھے حکم ہوا تھا 40 سے بس، لیکن ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کو وہ بھی سیدھا سیدھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ کے قرآن نے فرمایا، اور یہ 15واں سپارہ ہے، بنی اسرائیل ہے، اور آیت نمبر جو ہے وہ ہے 24۔